أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر بھی شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر بھی شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر بھی شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا، جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔
تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں، ہاں زمانہ نہیں۔ رب نے باب نبوت کو بند کر دیا، رب نے باب نبوت کو بند کر دیا۔ اب نبی کوئی بھی اور آنا نہیں، اور آنا نہیں۔ وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، ان کے رتبے کی حد صرف رب کو پتا، ان کے رتبے، ان کے رتبے کی حد صرف رب کو پتا۔ جس کا آغاز ہے سدرۃ المنتہا، جس کا آغاز ہے سدرۃ المنتہا، وہ ہے پہلے مسافر وہی آخری، وہ ہے پہلے مسافر وہی آخری۔ عرش پر اب کسی نے بھی جانا نہیں، ہاں جانا نہیں۔ وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں، ہاں زمانہ نہیں۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے۔ نام آقا کے شام و سحر دھوم ہے، نام آقا کے شام و سحر دھوم ہے۔ جن کے صدقے سے آدم کی رب نے سنی، جن کے صدقے سے آدم کی رب نے سنی، نام اتنا کسی کا پرانا نہیں، ہاں پرانا نہیں۔ وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں، ہاں زمانہ نہیں۔ ان کی شہزاد قسمت ہے کتنی بھلی، ان کی شہزاد قسمت
ہے کتنی بھلی جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی، میرے حسنین پر میرے رب کی عطا، میرے حسنین پر میرے رب کی عطا، ان کے جیسا کسی کا بھی نانا نہیں، ہاں نانا نہیں، وہ حبیب خدا خاتم الانبیاء، آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں، ہاں زمانہ نہیں، رب نے باب نبوت کو بند کر دیا، رب نے باب نبوت کو بند کر دیا، اب نبی کوئی بھی اور آنا نہیں، اور آنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعط أحد قبلي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ لا مقام رب سے ملنے جب چلے خیر البشر، لا مقام رب سے ملنے جب چلے خیر البشر، قدسی پیچھے رک گئے آگے گئے خیر البشر، ساری امت کو دکھانا آپ کا تھا مرتبہ، ساری امت کو دکھانا آپ کا تھا مرتبہ، اس لیے چومے قدم جبریل نے خیر البشر۔ مسجد اقصی میں سارے انبیاء تھے مقتدی، مسجد اقصی میں سارے انبیاء تھے مقتدی، اور امام اقصی میں دیکھو ہے بنے خیر البشر، جس جگہ جا کر محب روح الامی بھی رک گئے، جس جگہ جا کر محب روح الامی بھی رک گئے، اس جگہ سے بھی بہت آگے گئے خیر البشر۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری یہ خصوصی مجلس ہے جو
شب اسرا یا شب معراج کی نسبت سے ہے۔ آج جمعے کی مجلس میں بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی معجزات سے متعلق کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور معجزہ اللہ پاک پیغمبر کو کیوں دیتے ہیں۔ لیکن اس پر میرے دوستوں بزرگوں ہمیں فخر بھی ہے، شکر بھی ہے کہ جو معجزات اللہ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء، محبوب کائنات، رحمت کائنات، حسن کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ ان معجزات کی فہرست میں ایک بہت بڑا اور نمایاں معجزہ جو قیامت تک اس امت کے لیے فخر کا اور شکر کا باعث بن چکا ہے، وہ معجزہ معراج۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، فرش سے عرش پر تشریف لے گئے اور مخلوق کے درمیان سے اٹھ کر خالق سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اللہ پاک کا زیارت اپنی آنکھوں سے، اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے، اللہ سے ملاقات اپنے جسم کے ساتھ فرمائی، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو لے کر واپس امت کے پاس تشریف لائے۔ معراج کا معجزہ کب ہوا، یہ بات بھی سمجھ لیں دوستو۔ آج ہم جس رات میں بیٹھے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کون سی شب ہے؟ 27ویں۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا۔ شب معراج اللہ نے اپنے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کروائی، مہینہ کون سا تھا؟ اس بارے میں محدثین نے 5 مہینوں کا تذکرہ کیا۔ ربیع الاول کا بھی، ربیع الثانی کا بھی، رمضان المبارک کا بھی، شوال کا بھی، اور رجب کا بھی۔ 5 مہینے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس امت کے بہت بڑے محدث ہیں اور جنہوں نے قرآن کریم کے بعد جو اس دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، اس کتاب کا نام کیا ہے دوستو؟ صحیح بخاری۔ کیا نام ہے دوستو؟ صحیح بخاری، جس کے ختمات ابھی چل رہے تھے، بخاری شریف کا ختم۔ اس صحیح بخاری کی شرح لکھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کمال درجے کی لکھی۔ شافعی المسلک ہے، لیکن ان کی شرح فتح الباری سے صدیاں گزر گئی، آج تک تمام فقہ کے، تمام مسالک کے علماء فتح الباری کی تیاری کے بغیر بخاری شریف نہیں پڑھا سکتے۔ اتنا بڑا کام کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 5 مہینوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان 5 میں سے میری تحقیق اور ترجیح یہ ہے کہ لیلۃ المعراج وہ رجب کی 27ویں شب کو ہوئی۔ میری یہ بات کس کس کو سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئی دوست؟ یہ وقت گزاری کے لیے نہیں کہ آپ کہیں کہ شاید امام صاحب تمہید باندھ رہے ہیں تو 4-5 منٹ لینے ہیں ان کو۔ بہت کام کی بات آپ کو دے دی ہے، اور مختصر وقت میں دے دی ہے، اور فری میں دے دی ہے دوستوں۔ آج کل بہت ساری باتیں، سوالات، معاملات چھیڑ دیے جاتے ہیں۔
یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا نئی چیز، یہ کیا پرانی چیز، یہ کیا. ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ فی سبیل اللہ مفتی اور محقق بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں شک نہیں کہ شب معراج کے لیے آج کا دن حتمی ہے، یہ تحقیقی بات ہے. لیکن محدث کبیر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری جو شرح ہے حدیث کی کتاب صحیح بخاری کی، اس میں حضرت نے لکھا کہ 27ویں شب رجب کا مہینہ یہ راجع ہے. دوسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے جس پر بالکل اتفاق ہے کہ اس رات سے متعلق یا کل کے دن سے متعلق کوئی مخصوص عمل، کوئی مخصوص نوافل، روزہ، اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی شب معراج ہے تو چلیں شاید کل کا روزہ رکھنا ہو، اس کی کوئی مستقل فضیلت ہے، ایسا بھی بالکل نہیں. تیسری بات یہ آتی ہے کہ شب معراج کی ترتیب کیا بنی، کیا کچھ ہوا، اور اس رات اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات فرمائی تو آپس میں کیا باتیں ہوئی. یہ ایک بہت اہم بھی ہے اور قیمتی باتیں بھی ہیں، اور اس کی تفصیلات بھی احادیث میں ہیں. ان میں سے جو کام کی چند باتیں ہیں وہ بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں. ایک بات تو دوستو یہ ہے کہ مکی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ملنے کے بعد، نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال. 40 سال کے بعد مکی زندگی کل کتنے سال کی ہے؟ 13 سال کی. 13 سالہ مکی زندگی میں بے انتہا مشکلات ہیں، قربانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اپنے پرائے سب مقابلے پرائے میں. انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، دوسروں کا حوصلہ بنتا ہے، لیکن جب دائرہ بشریت میں ہو تو اس کا دل یقیناً اندر سے ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ستایا گیا، تکلیفیں دی. شعب ابی طالب میں 3 سال آپ کو آپ کے گھرانے کے ساتھ رکھ کر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، سب کچھ ہوا. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان ہر طرف سے ٹوٹ جاتا ہے نا دوستو. دنیا کے سارے سہارے، سارے رشتے، سارے اسباب وہ آپ کے مخالف بن جائیں. یاد رکھیے اللہ پاک اپنے اس بندے کو محبوبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کرتا کیا ہے اس وقت. تکلیفیں میں نے اس پہ بھیجی، آزمائشیں بھیجی، اب یہ کیا کرتا ہے. لیکن اگر صاحب ایمان ہو، اللہ سے محبت کا رشتہ ہو، تو وہ ایک بات کہتا ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. دنیا کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارے صدمے برداشت کیے. جب انسان دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے دوستو، یاد رکھیں اس کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے اس کو مقام قرب کہتے ہیں. مقام اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر دیتے، بہت قریب کر دیتے. ایک قرب عام امتی کو ملتا ہے، اور ایک قرب اللہ نے اس کائنات کے سردار محبوب کائنات کو عطا فرمایا، اور وہ قرب اس زمین پر نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس بلایا. اس کے لیے اللہ نے معراج کا سارا انتظام فرمایا. اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں سے تشریف لائے.
اس کے لیے خاص سواری بھیجی گئی، اس کے لیے دنیا کے نظام کو روکا گیا، اس کے لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کیا گیا مسجد اقصی میں. وہ مقتدی بن کر صفوں میں انتظار میں وہاں پہ بیٹھ گئے. ایک امام کا انتظار ہو رہا ہے، ایک نماز ہونے والی ہے، لیکن اس امام نے آنا کہاں سے ہے؟ مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا صحابیہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی چچزاد بہن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے. اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا خیال رکھا. حضرت ام ہانی نے، آپ ان کے کمرے میں ان کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، اور ان کا جو گھر تھا یہ بالکل جو مطاف ہے جہاں پہ طواف کرتے ہیں نا دوستو، طواف، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. خانہ کعبہ کے ارد گرد جو گولائی ہے، جو سرکل ہے جہاں 7 چکر لگانے پر طواف پورا ہوتا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف کہتے ہیں. اس کو مطاف کہتے ہیں. اس مطاف کے اندر ایک حصہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی دیوار ایسے اوول شیپ میں بنی ہوئی. خانہ کعبہ کے 4 کونے نا، اس میں سے جو ایک کونا ہے اس میں ایک چھوٹی سی ایک باؤنڈری ٹائپ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی، ایسا ہے کہ انسان کے سینے تک آ جائے، ایک نارمل انسان کے. یہ جو گول شکل کے اندر ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس بیچ کے حصے کو حتیم کہا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں. یہ جو حتیم کا حصہ ہے دوستو، یہ حقیقت میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. ہمیں تو باہر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حصہ بھی کس کا ہے؟ خانہ کعبہ کا. اور چونکہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جب قریش نے کی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے، لیکن بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، ہر ایک نے اس کا احترام کیا. تو اس کی تعمیر میں شرط لگی تھی کہ کوئی حرام، فساد والا، غلط، مکروہ، مشتبہ مال نہیں آئے گا، حلال کا اہتمام ہوگا. تو سب نے فکر کی، محنت کی، لکڑیاں، سب چیزیں جمع ہوئی، لیکن بالآخر جب وہ حلال مال ختم ہوا تو ایک حصے کی دیوار جو ہے وہ باقی رہ گئی. اب خرچہ ہے نہیں، اور طے کر چکے تھے کہ حلال کے علاوہ تو خرچ نہیں کرنا، تو لہٰذا وہ ایک حصہ باہر رہ گیا. انہوں نے کیا کہا کہ چلے آئندہ تک کے لیے جب ہمارے پاس اسباب آئیں گے ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، دیوار وہاں سے بنا لیتے ہیں. آئندہ اللہ نے ہمیں اسباب دیے تو ہم اس کو دوبارہ بڑا کر دیں گے، اندر لے لیں گے اس کو. لیکن اس میں اتنی بڑی حکمت تھی دوستو، اتنی بڑی خیر تھی کہ اب تو وہ قیامت تک کے لیے تقریباً وہ حصہ باہر رہ گیا نا. اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں، دروازہ کھلتا ہے تو ہر ایک کے لیے تو دروازہ نہیں کھل سکتا. تو کسی ملک کا بادشاہ آئے، صدر آئے، چیف آف آرمی سٹاف آئے، یا کوئی شاہی مہمان آئے، ضیوف الملکی آئے، ان کے لیے ایک سال کے مخصوص اوقات میں دروازہ کھولتے ہیں اور بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اندر تو جانا بہرحال اگر اللہ پاک سب کے نصیب فرما دے تو وہ چلا جائے، لیکن پریشان نہیں ہونا دوستو، اس لیے کہ حتیم تو ہے نا، وہاں انسان جا سکتا ہے، وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی اس حتیم کی دیوار کے اندر جا کے وہاں 2 رکعت پڑھ لے گا تو بعینی ہی اس طرح ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ جگہ کیا ہے؟ یہ حتیم کی جگہ ہے دوستو. حضرت ام ہانی کا گھر وہ مطاف سے جو سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہے،
حرم مکی کا ایک دروازہ ہے جس کو باب العمرہ کہتے ہیں. اس باب العمرہ کے پاس وہ گھر اب اس تعمیر کے اندر وہ آ چکا ہے. اور میں غالباً یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے آل سعود کی، جس نسبت سے ان کو سعودی حکومت کہتے ہیں، سعودی عرب کہتے ہیں، اس سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی، ترکوں کی حکومت تھی. اور ترکوں کے اندر آثار کا، وہ چیزیں جو نسبت والی ہے، اس کا بڑا احترام تھا. انہوں نے ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا. جب آل سعود آئے تو ان کے مزاج میں بڑی شدت کہ ہر چیز کچھ بھی ہو جائے شرک بدعہ، سختی کرتے ہیں. انہوں نے وہ آثار آہستہ 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 مٹائے. میرے بات پہ غور کیجیے گا. انہوں نے وہ آثار مٹائے لیکن ختم نہیں کیے. اتنی عقل مندی ان کے پاس بھی ہے. جس جگہ کوئی نشانی یا اہم بات، اہم جگہ، اہم شخصیت، اہم واقعہ موجود تھا، انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ علامات چھوڑ دیے. دوستو یہ پتہ ہے آپ کو، یہ علامات چھوڑ چکے ہیں، بنا چکے ہیں اس پہ. اس لیے آپ حرم مکی میں جائیں یا مسجد نبوی شریف میں جائیں، آپ کو ایک جیسے پیلر کی رو چل رہی ہے سلسلہ، ایک پہ آپ کو کچھ چینج ملے گا. یہ ایسے اتفاقی نہیں ہے. مطاف کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، تو گھر تو ختم، مٹ گیا. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج پہ روانہ ہوئے ہیں، جہاں براق لایا گیا اور جس ستون کے ساتھ براق کو باندھا گیا مسجد حرام کے اندر، اور حضرت ام ہانی کا حجرہ، یہ کتنی اہم ترین جگہ، وہ تو ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے یاد دہانی کے لیے کیا کیا کہ وہ جو مطاف سے اوپر پیلر کا ایک طویل سلسلہ ہے، انہوں نے ایک پیلر ایسا بنایا جس کا کلر ہے براؤن. سارے پیلر ہے سفید، وائٹ. اس کا کلر کیا ہے دوستو؟ براؤن، چاکلیٹی سا کلر ہے. اور اس کے اوپر لوہے کی 2 رنگ بنا دی ہے. لوہا ہوتا ہے نا، اس کی ایک رنگ، حلقہ، وہ اس کے اوپر لگا دیا. ابھی ہماری کچھ کتابیں چھپ کر آئی ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ادارے سے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کچھ کتابیں چھپی ہیں ہمارے ادارے سے؟ ان میں ایک بہت بڑا کام ہوا سیرت طیبہ سے متعلق. سیرت کی کتاب چھپ کر آئی. کتنی جلدوں میں؟ طلبہ کے علاوہ بتائیں جی. 4 جلدوں میں. اس کا نام کوئی بتا سکتا ہے طلبہ کے علاوہ؟ اب بولے نا. گلہ تو بنتا ہے نا دوستوں کہ بھئی اتنی بڑی محنت آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے آپ حضرات کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. جب ہمیں اپنے ہی کام کے حوالے سے جو ہے نا یہ کمزوری، اس کو ختم کریں دوستوں. بہت بڑا کام ہوا ہے. سیرت کی پوری تفصیل 4 جلدوں میں چھپ کر آئی ہے اور اس کا نام رکھا گیا سیرت فخر موجودات. کیا نام رکھا گیا؟ سیرت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم. 4 جلدوں میں. اس میں کل 54 دروس ہیں. حضور علیہ السلام کی حیات سے، پیدائش سے بھی پہلے کی زندگی سے لے کر آپ کی وفات تک پوری تفصیل اس کے اندر آئی ہے، تصویروں کے ساتھ، نقشوں کے ساتھ. اور ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا یہاں کے اساتذہ اور ساتھیوں نے کہ ہر جلد کے آخر میں ایک حصہ جوڑ دیا جس کا نام رکھا ہے نادر و نایاب. نادر و نایاب. اس میں ہم نے وہ، یہ جو ابھی میں بات تفصیل سے عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، وہ ساری نایاب تصاویر، وہ جگہ جہاں ہم خود گئے ہیں دوست. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے نیٹ سے اور ادھر ادھر سے لے کے لگا دی، نہیں، پوری تحقیق، سند تحقیق کے بعد ہم نے ایسی جگہوں تک جا کر اس کی تصویریں لی اور اس کو سیرت طیبہ کے آخر میں جوڑ دیا.
تاکہ اس چیزیں دوستوں آئندہ کی انسان ہے، زندگی ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. یہ چیزیں آپ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے دوستوں. تو سیرت کی کتاب 4 جلدوں میں آئی ہے، اس لیے ضرور اس کو دیکھیں ضرور. اور شاید یہ ساتھی جو ہے وہ یہاں پہ دستیاب بھی ہوگی، تو ساتھیوں سے میری درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا اپنے ذوق کو بیدار کریں. اتنا نابلد نہ رکھیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے دوستو. آپ کے ادارے میں، آپ کی مسجد میں اگر یہ سب محنتیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا تعارف بھی ہونا چاہیے. اسی طرح رسائل چھپے ہیں، شب معراج، شب برات، یہ سب چیزیں دوستو تیار ہو چکی ہیں. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر، آپ آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے چھت کے راستے سے. چھت شق ہوئی، آپ علیہ السلام کو لے جایا گیا اور سب سے پہلے حتیم میں چلے گئے. حتیم کی بات کی نا یہی سمجھانے کی. جب وہاں گئے تو وہاں 2 فرشتے اور تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ. تو کل کتنے ہو گئے؟ 3. وہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سونے کا ایک تشت، ایک تھال ہوتا ہے جو جنت سے خاص طور پہ لایا گیا تھا، وہ رکھا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک اس کے قریب، پھر آپ کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، سینے کو، جس کو کہتے ہیں شق صدر. صدر عربی میں سینے کو کہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شق صدر پوری زندگی میں کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. اس موقع پر بھی ہوا. آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو، دل مبارک کو نکالا گیا اور اس تشت میں جو جنت سے آیا تھا اس میں رکھا گیا، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، غسل دیا گیا. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اللہ نے ایمان اور حکمت سے بھر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ میرا دل اپنی جگہ پہ رکھ دیا اور اس جگہ کو بند کر دیا گیا. بعض علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات لکھی ہے دوستو، بڑی لطیف بات لکھی ہے. اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، ابھی بات ہوئی کہ ایک جگہ پر سارے انبیاء مقتدی بن کر بیٹھے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ مسجد اقصی میں. اور امام کہاں پر ہے؟ مسجد حرام میں. امام نے جانا ہے مقتدیوں کو نماز پڑھانی ہے، لیکن یہ عام نماز تو تھی نہیں، ہٹ کر تھی نا، ایک الگ سی نماز تھی. تو بعض علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا کہ چونکہ نماز الگ انداز کی تھی تو اس کا جو وضو تھا وہ بھی الگ انداز کا تھا. اس کے لیے آپ کے دل مبارک کو غسل دیا گیا، اس کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا. پھر براق آیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے یہ سفید رنگ کا ایک جانور تھا جو جسامت میں گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا، اس درمیانہ تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں. جب آپ بیٹھنے لگے تو یہ براق ایک دم بھدکنے لگا، شوخی میں آ گیا، مستی میں آیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کہا تھم جا، اس لیے کہ تجھ پر وہ ہستی بیٹھنے والی ہے جو نہ اس سے پہلے اتنی قیمتی ہستی تجھ پر بیٹھی، نہ آئندہ بیٹھے گی تجھ پر. تو یہ شرم سے حدیث پاک میں آتا ہے اس کا پسینہ نکلنے لگا. اب سوال یہ بھی ہوا کہ براق نے یہ شوخی اور مستی کیوں کی؟ محدثین فرماتے ہیں یہ غایت محبت کے اندر کی. جب اس کو اندازہ ہوا نا کہ کائنات کے محبوب مجھ پہ سواری کریں گے، میرے تو نصیب جاگنے والے، تو اس کو اتنا لطف آیا کہ شوخی کے اندر خوشی کے مارے جھومنے لگ گیا. آپ علیہ السلام اس پر بیٹھے اور پھر یہاں سے آپ کے سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہوا. کیونکہ دوستو وقت کم ہے، میں جو نقطے کی باتیں وہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. سفر معراج کے کل 4 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے؟ 4. نمبر 1 مسجد حرام سے مسجد اقصی، ٹھیک ہے. نمبر 2 مسجد اقصی سے
پہلے آسمان تک. نمبر 3 پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک. نمبر 4 سدرۃ المنتہا سے اللہ پاک کے دیدار تک. یہ کتنے مراحل ہو گئے؟ 4 مرحلے ہو گئے. اس میں سے صرف ایک مرحلہ زمینی ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ گئے. لیکن اس بیچ میں بہت غور کیجئے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے آپ کو 3 جگہوں پہ اتارا گیا. مدینہ منورہ میں، مقام سینا میں، بیت اللحم میں. ابھی تو ہجرت نہیں ہوئی نا دوستو، مدنی زندگی تو شروع نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کو اشارہ دیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب براق روانہ ہوا، ایک ایسی جگہ آئی جہاں کھجور کے درخت ہی درخت تھے. براق اترا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہاں 2 رکعت آپ پڑھ لیجئے. کیوں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ ہجرت کر کے یہیں پر آئیں گے. یہ مدینہ منورہ تھا. یہاں سے آپ کو مقام سینا جو کوہ طور ہے، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی، وہاں اتارا گیا. پھر بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہاں آپ کو اتارا گیا. یہ 3 اسٹاپ ہوئے، اور چوتھا اسٹاپ جو ہوا وہ کہاں ہوا؟ مسجد اقصیٰ کے اندر. وہاں پہنچ گئے. یہ قبلہ اول کہلاتا ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ بھی رہا ہے. دیوار کے ساتھ ایک حلقہ، ایک کڑی بنی ہوئی تھی جیسے جانور کو باندھتے. جبرائیل علیہ السلام نے جا کر براق کو اس سے باندھ دیا اور مجھے لے آئے. جب آئے دیکھا مسجد بھری ہوئی، جیسے مقتدی امام کا انتظار کرتے ہیں، سب صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے کہ بھئی امام آئیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا نا دوستو کہ جب تک امام نہ آئے تو مقتدی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو انبیاء تھے انتظار میں بیٹھے ہوئے سب. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب اندر آیا میں بھی صف میں بیٹھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے امامت کے مصلی پہ آگے کر دیا. اور میں نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی. اسی لیے آپ کا لقب ہے امام الانبیاء علیہ السلام. سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات ہو. جب یہاں سے آپ باہر نکلے، فرمایا جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے. ایک روایت میں 2، ایک میں 3. تو ایک کے اندر دودھ تھا اور ایک کے اندر شہد تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کے اندر شراب تھی. یہ 3 چیزیں لائی گئی. آپ علیہ السلام نے دودھ والے پیالے کو لیا اور اس کو استعمال فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ، آپ نے اپنی امت کے لیے فطرت والی زندگی کو قبول کر لیا، وہ فطرت پر زندگی گزارے گی. یہاں سے سواری تبدیل ہو گئی، اب براق رہ گیا. اب دوسری سواری آئی جس کو رفرف کہتے ہیں. یہ اونچی آسمانوں کی طرف سفر ہوا. اب آسمانوں پہ گئے، ہر آسمان پہ دروازہ ہے. جبرائیل علیہ السلام دروازہ مارتے تھے، اندر سے سوال ہوتا تھا، حضور علیہ السلام اندر ہوتے. ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی. پوری ترتیب حدیث میں آتی ہے. پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، 2 پیغمبر موجود تھے. تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، 5ویں پہ حضرت یوسف علیہ السلام، 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کر ایک دیوار سے مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے، یعنی ہم فرشتوں کا قبلہ یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور ہم فرشتے آ کے اس کا طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف روز کرتے ہیں. اور جنہوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اب فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی دوست. اب 7 آسمانوں سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑا درخت تھا،
بہت خوبصورت, ایسا لگتا تھا جیسے اس پہ سونے کے پروانے گر رہے ہوں, اور اس کے پھل ایسے تھے اتنے بڑے جیسے مٹکا, اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں, یعنی بڑے ہونے کی طرف اشارہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی جڑ کو دیکھیں. جب جڑ کو دیکھا تو اس سے 4 نہریں بہ رہی تھی. 2 نہروں کے لیے فرمائے نہران باطنان و نہران ظاہران. 2 نہریں باطنی یعنی اس دنیا کی نہیں ہے, وہ جنت کی نہریں, ایک کوثر اور ایک سلسبیل ہے. اور 2 نہریں اس کی جڑ سے نکل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون سی ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی ہے, ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے. دیکھیں یہ 2 نہریں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے نا مصر کے اندر, اس کا ایک حصہ ہم نے عراق کے اندر دیکھا ہے. یہ جنت کی نہریں ہیں دوستو. اس کے بعد پھر مجھے اوپر لے جایا گیا, ایک جگہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی. اچھا یہ کیا ہے؟ اور میں تقدیر لکھنے والے فرشتے ہیں جو یہاں بیٹھ کر اللہ کی طرف سے جو تقدیر آتی ہے وہ پھر اس کو لکھ رہے ہوتے. بہت سارے فرشتے جمع تھے. کہا یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تمام فرشتوں سے ملاقات ہوئی. ایک فرشتہ ایسا تھا کہ جس نے مجھ سے ملاقات تو کی, لیکن باقی فرشتے سب ملاقات کے وقت مسکرائے, یہ نہیں مسکرائے, ہنسا نہیں. میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا کہ جو اپنے بننے کے وقت سے لے کر آج تک کبھی نہیں ہنسا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی جہنم کے دروازے پر ہے, اور یہ چونکہ وہاں کے احوال دیکھتا ہے, کیفیات دیکھتا ہے, تو ہنسی نہیں ہے اس کے پاس. تو میں نے عرض کی جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس سے کہیں کہ مجھے جہنم دکھا دے تھوڑی دیر کے لیے. حدیث پاک کے اندر الفاظ ہے دوستو کہ اس فرشتے نے آ کے جہنم کا ڈھکنا اٹھایا. جیسے کوئی چیز بند ہوتی ہے نا تو دروازہ کھولنا, اس کو تعبیر کیا کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ ڈھکنا اٹھانے سے. کہ اس کا جو ڈھکنا تھا نا وہ اٹھایا تو آگ اندر سے شعلے مار رہی تھی. پھر مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے کہ آپ اندر کے احوال دیکھ لیں. میں نے دیکھا جہنم کے مختلف منازل ہے, مراحل ہے, طبقات ہے, درجات ہے, اور ہر انسان مرد و عورت وہ مختلف عذابوں کے اندر مبتلا ہے. عجیب و غریب عذاب ہو رہے. سب سے پہلے ہم گزرے ایک وادی سے تو دیکھا وہاں فرشتوں نے آگ کی بڑی بڑی قینچیاں پکڑی ہوئی, اور کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں, اور وہ فرشتے آ کے ان کے ہونٹوں پہ قینچی چلاتے ہیں, ان کے ہونٹ کٹتے ہیں, پھر اللہ کے حکم سے ہونٹ بنتے, پھر قینچی چلتی ہے. پھر یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہے, وہ واعظ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس بات کے خلاف ہے. کتنے خطرے کی بات ہے دوستو کہ انسان کے قول اور عمل کے اندر تضاد آ جائے. پھر ہم دوسرے مرحلے میں جب آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں, جیسے تانبا ہوتا ہے, لمبے لمبے ناخن, اور وہ خود اپنے ناخنوں سے اپنے اوپر مسلط تھے, اپنے سینے کو, اپنے چہرے کو نوچتے تھے. ان کا گوشت ان کے جسم سے الگ ہوتا تھا, پھر بنتا تھا, پھر نوچتے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی غیبت کرتے تھے مجلسوں کے اندر. اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا. آج یہ گناہ کتنا عام ہے دوستو, کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. پھر ہم جب تیسرے طبقے میں گئے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں, حدیث میں الفاظ ہیں بطونہم کالبیوت, ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے کہ جیسے انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے, بڑے بڑے پیٹ کے ساتھ. آپ علیہ السلام فرماتے میں نے جب غور کیا تو ان کے پیٹ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے تھے, اور وہ مسلسل ان کو ڈستے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کا مال کھایا ہے, وہ پیٹ کے اندر گیا ہے, تو اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. پھر ہم آگے گئے چوتھے مرحلے میں. کیا دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کو آ کے لٹاتے ہیں, پھر ان بہت بڑے چٹان جیسا پتھر ہوتا ہے
وہ آ کے ان کی پیشانی پہ دے مارتے ہیں، ان کا سر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ طبقہ ہے جو آذان سنتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے، انہوں نے نمازوں کے اندر غفلت کی، ان کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکی، آج اللہ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم آگے گئے، دیکھا ایک وادی ہے، ایک بیابان ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے جسم کا گوشت لٹک رہا ہے، اور وہ زمین سے چر کے کھاتے ہیں جیسے گائیں بیل چر کے کھاتا ہے، اور ان کے قریب میں صاف ستھری گھاس پھوس بھی ہے، لیکن یہ جانوروں کی طرح جا کے زقوم کا جو پودا ہے زہریلا اس کو چرتے ہیں، اور وہ ان کے اندر کی آنتڑیوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر جا کے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، پھر یہ زقوم کو کھاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، اور جب صاف گھاس ہے تو یہ کیوں اس طرح کے زقوم کو چرتے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جن کو نکاح کے ذریعے سے حلال عورتیں ملی، لیکن انہوں نے پھر بھی حرام راستے کو استعمال کیا، زنا اور بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے، صاف چیز ہے لیکن اب زقوم کو اپنے پیٹ کے اندر اتار۔ تفصیلی حدیث ہے دوستو، وقت نہیں ہے ابھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اس کو بولو یہ دروازہ بند کر دیں۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکلے تو دیکھا ایک جگہ سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں نے جبرائیل علیہ السلام کو روکا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور روزانہ جنت اللہ پاک سے کہتی ہے اس وقت میں کہ اللہ آپ نے میرے لیے جن بندوں کو تیار کر کے رکھا ہے میں ان کے انتظار میں ہوں، آپ ان کو میرے اندر بھیج دیجیے۔ تو جو تھوڑی دیر کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے ایسی خوشبو اور ایسی مہک آ جاتی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام آگے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آگے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آگے اللہ پاک کی تجلیات ہے، عالم لاہوت ہے، وہاں کسی کی رسائی نہیں، اللہ آپ سے اکیلے ملاقات فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں گیا اور رأیت ربی، مختلف قسم کے الفاظ ہیں، میں نے اللہ پاک کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، اور جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو میں نے فوراً کیا کلمات پڑھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات اے اللہ زبان کی ساری عبادتیں، والصلوات جسم کی ساری عبادتیں، والطیبات اور مال کی ساری عبادتیں، یعنی زبانی بھی، جسمانی بھی، مالی بھی، اے اللہ میری ساری عبادتیں آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے مجھے جواب دیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہاں کی ملاقات تھی، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس مقام قرب اور دیدار کے وقت بھی جب یہ آپس میں ہم کلامی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ جب دیکھا نا کہ اللہ پاک کی محبت کی کیفیت ہے اور اللہ نے مجھ پر سلامتی پیش کر دی کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ کے لیے برکتیں ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ اس سلامتی میں میرے ساتھ ساتھ میری امت کے نیک بندوں کو بھی شامل فرما دیجیے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں اس کو ہماری نماز کا حصہ بنایا گیا۔ یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں جی؟ کب پڑھتے ہیں؟ قاعدے کے اندر جب آخر میں بیٹھتے ہیں نا التحیات، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں سب کے حق میں دوستوں دعائیں ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھے 3 تحفے عنایت فرمائے۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے۔ ایک اللہ کی طرف سے نمازیں ملی، کتنی ملی؟ 50۔
50 ملی، پھر وہ 5 رہ گئی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ 5 رہ گئی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیغمبر ہمارے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ ہم تعداد کم کرتے ہیں لیکن اجر کم نہیں کرتے. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، میں ان کو 50 کا ثواب دے دوں. دوسرا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ پاک نے مجھے معراج کے موقع پہ عطا فرمائی. اور والشفاعۃ لامتی، تیسرا انعام اللہ نے مجھے اس موقع پر کیا دیا، فرمایا آپ اپنی امت کی قیامت کے دن شفاعت کر سکیں گے، سفارش کر سکیں گے آپ جس کے لیے چاہیں، لیکن ایک شرط اللہ پاک نے لگائی، لمن لا یشرک بی شیئا، آپ کا وہ امتی جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، آپ کو قیامت کے دن حق ہوگا کہ آپ اس کی سفارش کریں گے، میں قبول کر لوں گا، لیکن جو شرک کے گناہ میں مبتلا ہوگا وہ معراج کے اتنے بڑے ہدیے اور تحفے سے بھی محروم ہو جائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ بھئی شب معراج تو اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے، اور اس رات جو اللہ نے انعامات دیے ہمیں وہ تحفے قبول کرنے چاہیے، قبول کرنے چاہیے نا دوست. تو صرف قصہ نہیں سننا ہے، ہمیں ان تحفوں کو قبول بھی کرنا ہے. نمازوں کا اہتمام کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے، باجماعت کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن کی تلاوت کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اور کون اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. شرک جیسے گناہ سے، ہم بدعات سے، لغویات سے، رسمیات سے آج ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ آج کی جو رات ہے آپ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اپنا مقام قرب نصیب کیا. اے اللہ ہم گناہگار سیاہ کار بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ جو انعامات آپ نے اپنے حبیب کو عطا کیے ہمیں بھی ان میں سے بھرپور حصہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ نمازوں کی پابندی موت تک ہم سب کو نصیب فرما دو، قرآن سے تعلق نصیب فرما دو. توحید کی پابندی، توحید کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سب کو نصیب فرما دو. شرک سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دو. یا اللہ جتنے ساتھی اس مجلس میں محبت سے آئے، شروع سے آخر تک بیٹھے، یا جس درجے میں شریک ہوئے، یا اللہ صرف تیرے حبیب کی محبت میں آئے، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. یا اللہ جس کے دل میں جو جائز ارمان ہے، جائز خواہش ہے، یا اللہ اس مبارک جگہ کی برکت سے، مبارک موقع کی برکت سے سب کی دلی جائز خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو یا اللہ پورا فرما دے. یا اللہ آنے والوں کو جھولیاں بھر بھر کے اپنی نعمت رحمت نصیب فرما دے. قسم کے شرور سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہماری اس مسجد کو، یہاں جتنے شعبے ہیں یا اللہ تا قیامت اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے. طلبہ عزیز کا امتحان کل سے شروع ہو رہا ہے، تمام طلبہ کو یا اللہ امتحان میں خوب کامیابی نصیب فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ جن کی محنتیں ہیں، جن کا اخلاص ہے، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی دنیا سے جا چکے ہیں، کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اس مجلس میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.